بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیکھ لوں گا میں اسے، میرا نام بھی جیلانی ہے، عالیہ کے ساتھ اس کو بھی کوٹھے پر نچا دوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے پاؤں میں گھنگرو بہت سجیں گے۔ یار میرا اس وقت گانا سننے کو دل چاہتا ہے، کوئی ترکیب سوچو۔ دور پھٹے منہ تیرا جواب نہیں ہے، یعنی اب تجھے کوٹھا یاد آنے لگا ہے نا؟ پاگل پن کی بات، اس میں کیا حرج ہے یار؟ یہ رات تو ویسے ہی بیکار جا رہی ہے، مجھے پتا ہے وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ عالیہ آئی بھی ہوگی اور چلی بھی گئی ہوگی، اور جوینز شاید ہسپتال میں ہوگی۔ چلو دیکھتے ہیں وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ آؤ ہم خاصے آگے تک نکل آئے تھے اور اب جوینز کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ چل بھائی، تو بھی ایک گولی کا بھوکا ہے اور میں بھی، دیکھیں یہ ہمیں کہاں ملتی ہے۔ آبی نے فضا میں رچی رات کی رانی کی خوشبو سونگتے ہوئے کہا۔ ایسے میں وہ ہمیشہ گہرے گہرے سانس لینے لگتا تھا، مجھے بھی وہ نم آلود خوشبو بے حد مرغوب تھی۔ ایک دیوار کے پاس ہم دونوں رک ہی گئے۔ اس سانسوں کو معطر کر دینے والی پھول کی خوشبو دار وہاں زیادہ ہی تیز تھی، اور یہ پھول پھیل کر گرد و پیش کو یوں مہکا رہے تھے جیسے وہ ہمارے ہی لیے کسی نے یہاں سے وہاں تک وہ پودے اگا رکھے تھے۔ ہوا میں نمی زیادہ تھی، اکتوبر کا آغاز تھا اور ہمیں اب راتوں کو گرم کپڑے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ دن کو بھی کبھی کبھی یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے فانی انسان ہیں۔ چند گھڑی اس دیوار کے پاس رک کر ہم پھر آگے چل دیے۔ اس خوشبو کو سونگ کر آبی بے طرح اداس ہو گیا، بولا ایسی ہی خوشبو راتوں کو الماس کے پائیں باغ سے اٹھا کرتی ہے، آدمی سے وہ لپٹ لپٹ جاتی ہے، مگر وہ کیسی عجیب عورت ہے۔ اس نے لوٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ اس کا منگیتر کہاں ہے، حالانکہ میری ماں بھی اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے تو کہا تھا وہ عورت نہیں ہے، اس کے اندر مت جھانک، وہ صرف دیکھنے کی چیز ہے۔ ہاں میرا بھی اب یہی خیال ہے، پتہ نہیں اس نے مجھ سے منگنی کا سوانگ کیوں رچایا تھا۔ ہم اب جوینز کے گھر کے قریب جا پہنچے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رات کے اس پہر وہاں پہرا کوئی نہیں دے رہا تھا۔ 30 فٹ چوڑی سڑک ویران پڑی تھی اور 2 رویہ مکان کسی تربے کا پتہ دے رہے تھے۔ کسی جگہ صحن میں ایک ایک بتی جل رہی تھی جو اس ویرانی میں اور زیادہ اضافہ کرتی تھی۔ مجھے پیٹھ اونچی کرتی ہوئی قبریں اور نوحہ کرتے لوگوں سے ہمیشہ نفرت محسوس ہوتی ہے۔ وہ گلی بھی مجھے ایسی ہی نظر آتی تھی جیسے وہ لوگ 4 کل پڑھ کر سرے شام مر گئے ہوں۔ کسی بھی کھڑکی یا چلمن سے لگا کوئی چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا احساس ہی ہو جو میری تنہائی کی وجہ سے فزوں تر ہو رہا تھا، کیونکہ ہم تو ٹیلی ویژن کے دور سے گزر رہے تھے۔ لوگ دیر تک بیٹھے لاہور اور امرتسر کے پروگرام دیکھتے رہتے تھے اور وہاں کے مکین بھی اس راحت سے نا آشنا نہیں تھے۔ ممکن ہے کہ بدلتی رت کے زیر اثر وہ گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے پچھلے کمروں میں جا بیٹھے ہوں۔ بہرحال گلی میں ہمیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا اور اب ہم جوینز کے مکان کے سامنے جا پہنچے تھے۔ گیٹ کے سامنے روک کر ہم نے اندر کی کیفیت کا جائزہ لیا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ گھر کی ساری بتیاں بجھی ہوئی ہیں۔ ابھی کچھ زیادہ ہی جانچ میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی رگیں تن جاتی ہیں۔ اس نے گھر کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے وہ سب لوگ سو چکے ہیں، ہو سکتا ہے فیلڈن گھر آ گیا ہو۔ ہاں مگر ہم جوینز کو جگائے بغیر کیسے پتا کریں گے کہ عالیہ آئی تھی یا نہیں؟ یار ہم سے سخت غلطی ہو گئی۔ جوینز کا فون نمبر تو نہ مجھے یاد ہے نہ تمہیں، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، ورنہ ہم اصل صورتحال کا باہر سے ہی پتہ لگا لیتے۔ کچھ نہیں یار، تیرا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میں دستک دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی آہستگی سے اطلاعی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ نظریں ہماری گیٹ کی جھری پر لگی تھیں۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے مکان کی نشست گاہ میں کچھ ہلچل ہوئی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد ہمیں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے۔ گراج کے فرش پر کسی کے پاؤں کی چاپ ابری۔ ابھی کی نظر گیٹ کی جھری پر تھی۔ میں نے ایسی ہی نگاہ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو ایک سایہ سا مجھے وہاں ابھرتا نظر آیا۔ اوے جامع بیٹھ جا نیچے، وہ ہمارا ہی انتظار میں تھے۔ ابھی نے مجھے فوراً ہی گیٹ سے پرے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس وقت کسی نے گیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ تڑ 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 ہم پر کئی گولیاں 2 اطراف سے چلیں، مگر ہم دیوار میں ایسے کھب کر
کھڑے تھے کہ ان کا پہلا وار خالی گیا، مگر وہ آدمی جو گیٹ کھول رہا تھا ایک دم آبی کی زاد میں آیا۔ اس کے پاس اسٹین گن تھی، اس نے نکلتے ہی چلا دیا تھا، مگر اس کا ہدف سامنے نہیں تھا کہ آبی کے پستول کی گولی اس کی طرف لپکی۔ اس کے ساتھ ہی چھت پر سے کسی نے مسلسل ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ پتہ نہیں وہ تعداد میں کتنے تھے۔ آبی نے مجھے آگے دھکیل دیا، بولا یہاں سے نکل چل۔ یہ کہہ کر اس نے اب اس آدمی پر براہ راست گولی چلا دی اور پھر وہ اگلے مکان کی دیوار تک جا پہنچا۔ اس وقت تک ہم پر 6 گولیاں چل چکی تھیں۔ میں بھی آبی کے ساتھ لگ کر اگلی دیوار تک جا پہنچا۔ درمیان میں مکانوں کو جدا کرتا ہوا ایک بڑا سا ستون کھڑا تھا۔ ہم سب اس کی اوٹ میں جا ٹھہرے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے کھڑکیاں اور دروازے کھول لیے۔ وہ اس فائرنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ستون کی اوٹ میں پہنچتے ہی میں نے سامنے کھڑے آدمی پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے سینے میں لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسٹین گن سیدھی کر کے اس نے ہم دونوں کو ایک ہی گولی میں پرونے کی کوشش کی تھی، مگر میں اسے اپنی تقدیر ہی کہوں گا کہ وہ گولی عین ہمارے بیچ میں آ لگی اور اینٹ کو پھاڑتی ہوئی الٹ کر سڑک پر گری۔ جیسے ہی یہ صورتحال ہم پر واضح ہوئی، ہم نے فوراً ہی بائیں مکان کے چھوٹے سے گیٹ پر سے اندر چھلانگ لگا دی، مگر ابھی ہم کچھ بھی نہ کر پائے۔ گولیاں ہمارا راستہ یوں روکنے لگیں کہ ہم اس مکان کے لان میں لیٹ نہ جاتے تو ہماری تباہی یقینی تھی۔ ایک لہجے کے لیے اس کا ہاتھ رکا، وہ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش میں تھا ہم باڑ میں کہاں جا چھپے ہیں کہ آبی نے مجھے اسی طرح باڑ کی اوٹ میں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں ہم مکان کے اندرونی دروازے تک جا پہنچے تھے، مگر بات وہاں رکی نہیں۔ گیٹ پر کھڑا آدمی برگ رفتاری سے ہماری پیچھے لپکا۔ میں نے اس کو باڑ تک پہنچتے دیکھا تو آبی کو اپنے پیچھے کر کے میں نے اب کی بار اس کی گردن کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گولی لگتے ہی کچھ اس طرح اچھلا کہ اس کے ہاتھ سے اسٹین گن گر گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ مکان میں جو لوگ موجود تھے انہیں گولیوں کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی، مگر وہ دروازہ کھولنے پر آمادہ نہیں تھے۔ چھت پر جو آدمی تھا اسے اب ہم نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم دروازے پر سے ہٹے اور دیوار کا سہارا لے کر ان کی نشستگاہ کے سامنے سے گزرے، یوں کہ ہم دونوں دو زانو ہو رہے تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ کہیں کھڑکی کھول کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ جیسے ہی ہم آگے نکلے کسی نے دوسری چھت پر سے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ وہ آدمی اب اس شخص پر جھکا ہوا تھا جسے میری گولی بری طرح زخمی کر گئی تھی۔ ایک گھڑی کی مہلت ہمیں حاصل تھی۔ ہم تیر کی طرح باڑ کی اوٹ میں بیرونی دیوار تک بڑھے اور پھر ایک دم اس پر سے کود پڑے۔ نکل چلو یہاں سے، آبی نے مجھے آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں میں تو آگ بھر گئی تھی۔ میری رفتار اتنی تیز ہوئی کہ آبی بھی بمشکل میرا ساتھ دے سکا۔ ہم سڑک پر دیواروں کے ساتھ لگ کر مسلسل بھاگتے چلے گئے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہوا ہے اور وہ ہمارا تعاقب بھی کر رہے تھے یا نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر جلدی ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے تعاقب میں 2 موٹر سائیکل دوڑ رہی ہیں۔ وہ ہمیں ہر قیمت پر جھپٹ لینا چاہتے تھے۔ آبی دائیں ہاتھ کے ایک زیر تعمیر مکان میں جا گھسا۔ اور ہمیں یہاں رک کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ 2 گھڑی کے لیے بھول جاؤ کہ ہم زندہ ہیں۔ اس نے اپنا پستول والہانہ انداز سے چومتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ موت ہمارے عقب میں لپکی چلی آ رہی ہے۔ ہم بھاگ بھی سکتے تھے، مگر وہ سڑک پر جھپٹتی گولیوں کی زد میں آ کر بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ یقین مجھے بھی یہی تھا کہ وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ 2 رویہ مکانوں کے سبھی مکین اٹھ گئے تھے۔ کئی ایک گیٹ کھل چکے تھے اور ان میں سے مسلح لوگ باہر بھی نکل آئے تھے، مگر وہ اپنے اپنے احاطے میں ہی کھڑے تھے کہ ان کے سامنے سے 2 موٹر سائیکل سوار جھاڑو تارے کی طرح اپنے پیچھے دنبالہ دار دھواں چھوڑتے آگے بڑھے اور پھر وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ وہ ہمیں اس غیر آباد اور زیر تعمیر مکان میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔ حد تیرے کی سالے ہمیں دیکھ ہی نہیں سکے۔ اسٹین گن لے کر نکلے تھے۔ آبی نے انہیں سڑک کے بیچ میں سے برابر برابر گزرتے دیکھ کر کہا، مگر یہ ہیں کون آبی؟ ہم ابھی تک ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ ذرا یہاں رکو اور دیکھو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان کے نشانے نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ تم نے کیسے مار لیا اسے؟ پتہ نہیں،
نہیں، میں نے اس کی گردن پر گولی چلائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس بدماش نے کوئی خاص چیز پہن رکھی تھی۔ پہلی گولی سیدھی اس کے سینے پر لگی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، آؤ ادھر پیچھے سے نکل چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ساتھ لے کر مکان کے عقبی حصے کی طرف چل دیا۔ مکان 2 منزلہ تھا، مگر ابھی تک اوپر کے حصے میں اس کی صرف دیواریں ہی تعمیر ہوئی تھیں، پہلی چھت مکمل ہو گئی تھی، سیڑھیاں بھی موجود تھیں۔ ابھی ہم اس پر قدم دار ہی رہے تھے کہ ہمیں موٹر سائیکلوں کی آوازیں پھر سنائی دیں۔ دونوں سوار تیزی سے واپس آ رہے تھے، ہم فوراً ہی پیچھے ہٹے اور مکان کی عقبی دیوار تک جا پہنچے۔ موٹر سائیکل سوار آگے نکل گئے تھے اور شاید اب جونز کے گھر تک جا پہنچے تھے۔ ہم پچھلی دیوار پر بڑی آسانی سے کود کر گلی میں اتر گئے۔ وہ گلی دونوں طرف کے مکانوں کا پچھواڑا تھی اور اس میں یار لوگوں نے ڈھیر ساری غلاظت جا بجا پھیلا رکھی تھی۔ اس سے بچتے بچاتے ہم آگے نکلے اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم پل پر جا پہنچے۔ وہاں سپاہی موجود تھے، ان کو ہم نے درختوں کی اوٹ میں سے دیکھ لیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں رکھتے ہوئے ہم چلتے چلتے عیسائیوں کے قبرستان میں جا پہنچے۔ اس تربے پر پہنچتے ہی میرا دم گھٹنے لگا۔ ابھی بھی اس جگہ کو پہچان گیا، بولا ریٹا کی قبر یہی ہے جیلانی، میں اس کے جنازے میں شامل تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ان گنت یادیں میرے ذہن میں گل بنانے لگی تھیں۔ وہ پلک دریا، وہ سخی اور سیر چشم ریٹا وہاں منو مٹی تلے سوئی تھی اور میں ابھی تک زندگی سے الجھتا پھر رہا تھا، اس زندگی سے جس نے سکون کا مجھے ایک پل بھی نہیں بخشا تھا۔ میں اس بندے پلنگ ایسا تھا جسے باندھ کر کسی نے اس کے نیچے آگ جلا دی ہو۔ بلائیں میرے پیچھے پرکما لگائے بیٹھی تھیں، لگتا تھا وہ مجھ پر نثار ہو رہی ہیں۔ قدم قدم پر میرے لیے اس نے پھندے گاڑ رکھے تھے اور وہ ریٹا سارے جہان سے اچھی ریٹا اپنے پار چھڑا کر مجھ سے بہت دور نکل گئی تھی اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں جب موت کی وادی میں اتروں گا تو وہ مجھے مل بھی جائے گی یا نہیں۔ اس کو اگلے جہان میں ڈھونڈ لینا بھی کہاں ممکن ہوگا کہ وہاں تو گناہ گاروں کے ٹھاٹھ لگے ہوں گے۔ ان میں ریٹا کو میں کیسے پہچان سکوں گا؟ میرے لیے اس نے کیسے کیسے دکھ نہیں جھیلے تھے۔ اس کے قاتلوں کو تو میں نے اگلے ہی صبح ختم کر دیا تھا، مگر میں اس اذیت کا مداوع کہاں سے لا سکتا تھا جو وہ آگے نکل گئی تھی؟ مجھے بتاؤ ابھی اس کی قبر کہاں ہے؟ ہاں میں نے پادری کو قبر کے لیے بھی رقم دی تھی، وہ کہیں عین وسط میں ہوگی۔ ابھی نے اس گورستان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ان گنت قبریں تھیں وہاں، خوبصورت کتبوں سے مزین سنگے مرمر کے وہ لہلہاتے کتبے، ان کو چھونے میں ایک عجیب لطف پنہان تھا۔ چاند کچھ زیادہ ہی اوپر اٹھایا تھا، تاریکی پیلی ہونے لگی تھی اور ہم دونوں قبرستان کے وسط میں ریٹا کی تلاش میں گم تھے۔ آبی کی یادداشت کام کرتی تھی۔ چند ہی منٹ بعد اس نے مجھے ایک خراب و خستہ قبر کے سرہانے جا کھڑا کیا۔ یہ ہے ریٹا کی آخری آرام گاہ۔ پادری سے میں کہا بھی تھا کہ اس پر کتبہ لگا دے اور قبر پکی بنوا دے، مگر اس نے توجہ ہی نہیں دی۔ آبی نے قبر کی مٹتی ہوئی صورت پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے ریٹا کی بخشش کی دعا مانگی تو وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گیا۔ بڑی دیر تک میں خدا سے ریٹا کے لیے دعا کا تقاضا کرتا رہا کہ اس نے میرے لیے اپنی جان گنوا دی تھی، قریب نہیں رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھے اپنی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب محسوس ہوتی تھی۔ میں اس کے لہو میں رچ گیا تھا اور میرا ہی نام لیتے ہوئے اس نے اپنا جسم کٹوا لیا تھا۔ اس کی موت میرے لیے نئی زندگی کا پیغام بن گئی تھی۔ میرے خون میں اس نے ایسی حدت بھر دی تھی کہ اس کے بدلے میں نے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ جو کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ میرے سامنے بے بس ہو گئے کہ ریٹا کی ذلت میں کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت ہی باکمال عورت تھی۔ دعائے مغفرت کے بعد ہم وہیں سے پیچھے ہٹ آئے۔ اس کی قبر پر ہم ایک لب مٹی بھی نہ ڈال سکے۔ ہم بہت ہی آزردہ ہو رہے تھے۔ میرے غم میں ابھی بھی برابر کا شریک تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم قبرستان سے واپس آئے۔ اس نے ایک سگریٹ سلگا کر مجھے دے دیا، بولا پتہ نہیں
ہم کہاں سے نکل آئے معلوم ہوتا ہے ریٹا گرو ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ورنہ ہم آج بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ وہی تھی جو ہمیں کھینچ کر یہاں لے آئی، ورنہ ہمارے پیچھے لگے تھے، ان کا نشانہ قطع نہ جاتا۔ میں نے کچھ پہلے گولیوں کے بے دریغ تبادلے کا منظر آنکھوں میں پھر سے ابھرتے ہوئے دیکھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہی انتظار میں تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ عالیہ وہیں ہوگی؟ نہیں، وہ اتنی ساری دہشت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ، میرا خیال ہے کہ ہم گلبرگ چلتے ہیں، شاید وہ اپنے گھر میں ہو۔ مجھے اس جوئنز کی بات پر شک ہے، دمن اور عالیہ میں نچاکی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم ٹھیک کہتے ہو جلانی، مگر مجھے سخت نیند آ رہی ہے، کوئی جگہ دیکھ، میں سو جانا چاہتا ہوں۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، مگر جائیں گے کہاں؟ دیکھ، اگر ہمیں اس کوٹھڑی میں جگہ مل جائے تو ہم یہیں سو رہیں گے۔ اس نے قبرستان کے کونے میں بنی چوکیدار کی کوٹھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس وقت تک گھنے درختوں کے جھنڈ تلے پہنچ چکے تھے۔ چوکیدار کی کوٹھڑی وہاں صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم لاکھ پتی آدمی ہیں ابھی، اور تو اس جھونپڑی میں رات گزارنے کی سوچ رہا ہے؟ کیا ہوتا ہے یار، مجھے تو لگتا ہے وہ روپیہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ کسی دن کراچی جا کر میں وہ رقم لاہور لے آؤں گا اور اپنی ماں کے نام منتقل کر دوں گا۔ کسی کا کام تو آئے گی، ورنہ تو پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے۔ ہمارے قدم اب اس کوٹھڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی فرصت ملے تم کراچی چلے جاؤ، میں بھی رقم ماں کے نام منتقل کر دوں گا۔ مجھے اس کی تجویز اچھی معلوم ہو رہی تھی، مگر اپنی ماں کو میں جس حال میں دیکھ آیا تھا، اس سے تو میں یہی نتیجہ اخذ کر سکا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل ہو چکا ہے۔ اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے کسی غلام جلانی کو بھی جنم دیا تھا۔ مجھ سے وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی دور پار کا رشتہ دار ہوں۔ پتہ نہیں اس نے کون سی جپ پڑھ لی تھی، رشتوں پر سے اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ہم کوٹھڑی کے دروازے پر جا پہنچے تھے، کنڈی اندر سے بند تھی اور اس وقت رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ نیند ہمیں بری طرح نرگے میں لے چکی تھی۔ لگتا تھا ہمیں کوئی بھی جگہ ملی تو ہم وہیں پر ڈھیر ہو جائیں گے۔ آبی نے دستک دی تو تیسری آواز پر کسی نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ اوے، کیوں بوہا توڑتے ہو؟ دروازہ کھول یار، ایک ضروری کام ہے تجھ سے۔ کوئی مردہ لائے ہو؟ اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تیری مدد کی ضرورت ہے ہمیں، مردہ پوری طرح مر نہیں رہا ہے، آبی نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ کنڈی کھلی تو ہمیں سامنے ایک موٹا تازہ آدمی دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ اس نے کھیس بدن پر لپیٹ لیا تھا۔ کیا بات ہے میاں جی؟ یار تجھے ہم نے بڑی تکلیف دی، تیرے پاس کوئی جگہ تو ضرور ہوگی، ہمیں سخت نیند آ رہی ہے، پر تم ہو کون؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ آبی نے اسے دروازے پر سے پرے ہٹاتے ہوئے کوٹھڑی کے اندر قدم رکھ دیا۔ آجا یار، کوٹھڑی میں ایک چارپائی اور بھی موجود ہے، آجا اندر۔ آبی نے جاتے ہی لالٹین کی بتی اکسا دی۔ مگر یہ کیا طریقہ ہے باجی؟ کیوں گھسے آئے ہیں اندر؟ کوئی واردات کر کے آئے ہو؟ نہیں یار، کیا نام ہے تیرا؟ دراصل ادھر ہماری 4 پھوپھیاں، 2 مامیاں اور 3 بھتیجیاں دفن ہیں، ان کی فاتحہ کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ اتنے سارے رشتہ داروں کو یہاں ویرانے میں چھوڑ کر ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ بتا بھلا، آبی نے اس کا لحاف پائنتی کی طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ اب وہ بستر پر پھیل کر لیٹ چکا تھا۔ یہ کیا بدماشی ہے باجی؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ کوئی بات نہیں ہے بھائی، ذرا سی رات باقی ہے، وہ ہم یہاں گزار لیں گے، کوئی چائے شائے بن سکتی ہے یہاں؟ میں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ باری برکم ڈیل ڈول کا آدمی تھا، پلٹ کر پیچھے تو آیا مگر وہ غضبناک ہو رہا تھا۔ کوئی ہوٹل کھول رکھا ہے؟ میں نے کیا سمجھا ہے آپ نے مجھے؟ نہیں یار، ایسا سلوک نہ کر ہم سے، بیٹھ جا۔ تو کب سے یہاں نوکری کر رہا ہے؟ یہ چارپائی سیدھی کر کے کوئی بستر بچھا دے، یہاں ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ میں تم دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب وہ واقعی بہت زیادہ تیش میں آ چکا تھا۔ اس کو گولی مار دے یار، کر دے ٹھنڈا اسے، یہ چوڑے کا پتر سیدھا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی کی یہ بات سنتے ہی میں نے بڑے اطمینان سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو میری انگلیاں گدی میں دھنس گئیں۔ اس کو میں نے برچی سے نیچے گرا دیا تھا۔ رگے احساس پر میرا دباؤ بڑھا تو وہ جھول کر فرش پر اوندا جا پڑا۔ اس کا یہ علاج بہت ضروری تھا، ورنہ وہ ساری رات بونکتا رہتا۔ اس کو ٹانگ سے پکڑ کر میں
میں نے دیوار کے ساتھ لگایا اور پھر ہم دونوں چارپائیوں پر بستر بچھا کر لیٹ گئے۔ سردی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ لحاف کی ضرورت پڑتی، ایک ایک کھیس ہی ہمارے لیے کافی تھا۔ کوٹھڑی اندر سے بھی پختہ تھی اور اس کے عقب میں خاصا بڑا روشن دان بنا ہوا تھا، وہ ہم نے کھول لیا اور پھر اندر سے کنڈی چڑھا کر ہم اطمینان سے سو گئے۔ ایک عرصے کے بعد وہ پہلی سوگ کی نیند تھی جو ہمیں مل سکی۔ بہت چین تھا وہاں، چاروں طرف اس تربے میں کوٹھڑی کے گرد مردوں کا پہرا تھا اور ہم وہاں ایسی چین کی نیند سوئے کہ اس رات کے ایک ایک پل نے ہمیں خوش کر دیا۔ اس رات پھر مسند آرا میرے خوابوں میں ابھر آئی، یہ اس کی عادت تھی، مجھے جس بستر پر بھی آرام ملتا تھا وہ وہیں آ جاتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، ہنستی مسکراتی، وہ کبھی یوں نکلتی دکھائی دیتی تھی، کبھی یوں۔ کتنی ہی دیر تک وہ میرے خوابوں میں ادم مچاتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ صبح ہو چکی تھی جب اس کے گیت اور واضح ہوئے، جب اس کی باہیں اور کھل گئیں تو میں خواب سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مسند آرا پھر نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور مجھے اس کے کھو جانے کا قلق تھا، بے حد قلق تھا، مگر اس کی عادت کو میں سمجھتا تھا۔ وہ مجھے آرام کی حالت میں دیکھتی تھی تو پہروں تک مجھے بے آرام کرنے کے لیے میرے خوابوں میں در آتی تھی۔ ایک بار پھر میں نے اس کے تصور سے جان چھڑانے کے لیے سار کو جھٹک دیا۔ اس شراب کے چھوٹے بطخ ایسے شیشے کو میں کہاں تک سنبھال کر رکھتا، وہ بشنی کی مانند میرے حواس پر چھا جاتی تھی۔ اس کی دو گھڑی کی وہ ملاقات مجھے پہروں ملول رکھتی تھی اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ میں حقائق سے سر پھوڑنے والا آدمی بلا کہاں اس کو خوابوں میں ڈھونڈتا رہتا، مگر اس نے اپنی یاد میرے ذہن میں تازہ کر رکھنے کا یہی ایک طریقہ اپنا رکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس کے چہرے کی وہ بے مثال تازگی، اس کی آنکھوں کی وہ سرخوشی اور سرمستی، اس کے شباب کا وہ جوالا مکھی مجھے مسلسل اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ اشاروں میں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر میں نے ذہن سے اس کا خیال پھر سے جھٹک دیا۔ زندگی اتنی فرصت ہی نہیں دیتی تھی کہ اس کے پیچھے بھاگ سکتا، اور اب کی بار تو مجھے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ ہمارے قاتل ہمیں بچ کر جانے نہیں دیں گے۔ جن لوگوں نے ہمارا اس رات تعاقب کیا تھا ان کی سخت جانی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ ابھی 6 ہی بج رہے تھے، 2 گھڑی کی نیند نے مجھے تازہ دم کر دیا تھا۔ میں نے آبی کو جگا دیا، وہ لمبی سی چیتے ایسی انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ بولا، یار تم نے اتنی جلدی مجھے جگا دیا ہے، کیا ٹائم ہوگا اس وقت؟ بس اٹھ جا، اب ہمارا یہ مقتول ابھی تک بے ہوش ہے، تیرے صدقے جاواں ایسا علاج کرتا ہے نا تو بندے کا کہ اس کا کلیجہ بھی نکال لو تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا ابھی، ورنہ یہ ہمیں یہاں سونے نہیں دیتا۔ اٹھ جا اب۔ میں نے اپنے بوٹ کے تسمے بند کر لیے، وہ بھی بستر چھوڑ کر اٹھ بیٹھا اور دروازے کے باہر دیکھے کنڈی اس نے کھولی تو تازہ ہوا کا ایک شبنم آلود جھونکا اندر آ گیا۔ آبی نے صبح کی فضا میں گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، جلانی کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا آخری وقت آ چکا تھا۔ چل، میرا خیال ہے یہاں دودھ بھی موجود ہے، چائے پک سکتی ہے۔ بس چوکی دار کے برتنوں کو دیکھ کر کہا، کھانا پکانے کا سارا ہی سامان وہاں موجود تھا اور تمام برتن دھلے ہوئے تھے۔ چولہے کے نیچے لکڑیاں بھی دھری تھیں، اس نے لکڑیاں جلا دیں۔ کوٹھڑی میں ایک گڑا بھی موجود تھا، اس میں پانی لے کر اس نے چولہے پر رکھ دیا۔ اس سالے نے تو سارا ہی انتظام کر رکھا ہے، یہاں ہمیں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ کب تک ہوش میں آئے گا؟ آبی نے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے کہا، 2-2.5 گھنٹے تو اسے مزید لگ ہی جائیں گے، ہم چائے پی کر نکل چلتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، یار یہ بھی تو سوچ کہ اس کے برتنوں میں ہم چائے پیئیں گے، سب جائز ہے؟ یہ کہاں کا مومن ہے سالا، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ چل دفع کر، تو چائے بنا، میں منہ ہاتھ دھو لوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے گھڑے میں سے پانی انڈیل کر وہیں منہ ہاتھ دھو لیے۔ جب ہم چائے پی چکے تو آبی نے بڑے زور و شور سے ایک لات چوکیدار کی کمر میں رسید کی اور اسے لمبی چوڑی بامانی گالی دے کر کوٹھڑی سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ بڑے پورے آباد شہر کے ویران راستوں پر چل کر میں ایک نئے دن کا سامنا تھا، ایک نئے عذاب سے گزرنا تھا، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس دن کی شام ہمیں زمین کے اوپر آئے گی یا اس کے نیچے۔ پولیس کے خوف نے ہمیں الگ پریشان کر رکھا تھا، کوئی بھی غیر معمولی لمحہ ہماری گرفتاری کا سبب بن سکتا تھا۔ ہم دونوں کی جانیں قانون کے ہاتھوں میں گروی رکھی ہوئی تھیں۔
بہت سے لوگوں کا خون ہمارے سر پر تھا، اور خون تو بولتا ہے نا، آواز دیتا ہے کہ قاتل کو پکڑ لو، یہی ہے وہ، اسے گرفتار کر لو۔ اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی بغل کا دشمن اس کا ضمیر ہی اسے برہنہ کر دیتا ہے۔ مجھے بھی یہی ڈر تھا، میں بہت ڈھارس دیتا تھا دل کو کہ سب کچھ اندر ہی اندر فنا کر دو، ضمیر کی بات نہ سنو، سمجھو اس نام کی کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے، مگر وہ تو موجود تھا ہما وقت، میری نگرانی کرتا تھا، میرے ہر عمل کو پرکھتا تھا، میں اس کا گلا کیسے گھونٹ دیتا، مگر ابھی تک اس کو میرے سامنے آ کر مجھے للکارنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، میں ابھی تک اپنے بس میں تھا۔ چل ابھی کوئی ٹیکسی پکڑ کے ہم ابھی گلبرگ چلتے ہیں۔ کیا کرے گا تو وہاں جا کر؟ مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو کر واپس آئی ہے، آتے ہی اس نے ڈھلوں صاحب کو ذلیل کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے۔ میں ڈھلوں صاحب کا ہی تو پتہ کرنا چاہتا ہوں یار، وہ کہہ رہی تھی وہ جوند کے شاید اس نے ہم تینوں ساتھیوں کو چوگوٹ سے رہا بھی کروا لیا ہو، اس بات پر غور نہیں کیا ہے تم نے؟ وہ کہہ تو یہی رہی تھی، مگر وہاں وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں سیدھا چوگوٹ چلنا چاہیے۔ آؤ کسی جگہ سے کامران ہوٹل فون کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ہم اس میں بیٹھ کر اسٹیشن جا پہنچے۔ کامران ہوٹل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اسٹیشن کے احاطے سے ہمیں فون کی سہولت بھی مل سکتی تھی۔ آبی کے پاس سگریٹ ختم ہو گئے تھے، ایک جگہ رک کر اس نے 4 پیکٹ خریدے اور پھر ہم ٹیلی فون بوتھ کی طرف چل دیے۔ آبی دروازے پر کھڑا رہا اور میں اندر چلا گیا، مگر شیشے میں سے میری نظریں سامنے کے مسافر خانے پر جمی تھی۔ وہاں کئی سپاہی بلا وجہ گھوم رہے تھے، ان کے ساتھ ریلوے کے سپاہی بھی موجود تھے۔ آبی کی نگاہ میں بھی وہ لوگ بہت ہی مشتبہ حالت میں پھر رہے ہیں۔ آبی پر 2 سپاہیوں کی نظر پڑی، مگر وہ پھر دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم وہاں سے نکلتے ہی اپنا لباس تبدیل کر لیتے، ہم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی گندے ہو رہے تھے اور ہماری وہ آن بان بہت پھیکی پڑنے لگی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہم دونوں کے اندر کا پیالہ بہہ چکا ہو، دونوں کے پیٹ کمر سے جا لگے تھے۔ میں نے سپاہیوں پر سے نظر ہٹا کر کامران ہوٹل میں فون کیا تو ریسیور اٹھاتے ہی کوئی بولا، کامران ہوٹل؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں خورشید احمد بول رہا ہوں جناب، فرمائیے۔ برادر وہ اپنا ولایت علی صاحب موجود ہیں؟ جی نہیں، کہاں ہوں گے وہ؟ آپ کون صاحب ہیں؟ میں ارشد منصور بول رہا ہوں، ان کا دوست کراچی سے یہاں آیا ہوں، ان کے گھر کا پتہ معلوم ہو تو بتا دیں۔ دیکھیں جناب وہ اس وقت کلینک میں داخل ہیں، دراصل وہ سخت بیمار ہیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے آپ نے۔ کس کلینک میں ہیں وہ شفا بار کلینک میں داخل ہیں، ان کے دوست تاجور یہاں تھے، ان سے ہی ملا دیں۔ جناب وہ بھی وہی ہیں، انہیں بھی وہی مرض لاحق ہے جو ولایت علی صاحب کو ہے، شراب نے ان کا ستیہ ناش مار دیا ہے، انہیں آپ وہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کون ہیں برادر؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کا عہدہ؟ میں یہاں کا نیا مینیجر ہوں جناب، آپ تاجور سے بھی وہیں مل سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، بڑی مہربانی آپ کی، میں ان سے وہیں مل لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ جب میں باہر نکلا تو ابھی بولا، یہاں سے نکل چلو یار، یہ سپاہی مجھے بہت مشکوک نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کس کی تلاش میں ہیں یہ۔ ہاں ان کے طور طریقے مجھے بھی اچھے نہیں لگتے، مگر ابھی ہم سب سے پہلے اپنا یہ لباس تبدیل کریں گے، ان کپڑوں میں تو ہم بالکل ہی پاگل لگتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آؤ انارکلی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنی اوٹ میں لے کر اسٹیشن کے احاطے سے باہر نکل آیا۔ ٹیکسی سامنے ہی موجود تھی، ہم اس میں بیٹھے اور انارکلی جا اترے۔ راستے میں ابھی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ مجھے فون پر کیا اطلاع ملی ہے۔ جب ہم انارکلی میں پہنچ کر ٹیکسی چھوڑی تو وہ بولا، فون پر کون ملا تھا تجھ سے؟ چلو کسی ہوٹل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دکانیں تو ابھی کھلی ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر میں آبی کو ساتھ لے کر ایک معروف ہوٹل میں جا گھسا۔ ناشتے کا آرڈر دے کر ہم بڑے سے ہال کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ آبی کے سگریٹ ہر جگہ کام آتے تھے، وہ اس نے اپنے سامنے ڈال لیے اور سر کرسی کی پشت پر کسی تھکے ہارے آدمی کی طرح جما کر بولا، اب بتا کہ ہوا کیا تھا؟ ولایت علی کے بارے کیا پتا چلا؟ غضب ہو گیا ہے ابھی
ان لوگوں کو چوگوٹ سے کسی نے رہا کروا لیا ہے، پتہ نہیں یہ سب کچھ ہو کیسے گیا۔ کیا خیال ہے یہ کام بدری کا نہیں ہے؟ مجھے بھی یہی شبہ ہے، اس کا اعتبار وہاں پر اب بھی قائم ہے۔ کیا خیال ہے ہم ابھی چوگوٹ نہ چلیں، ہمیں بدری کو بے نقاب کر دینا چاہیے؟ ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ولایت علی اب شفا بار کلینک میں داخل ہے اور تاجور اور رشید بھی۔ نیا مینیجر خورشید احمد بتا رہا تھا کہ ان کو شراب لے ڈوبی ہے۔ ابھی ہنس دیا، بولا شراب کے بھنگ، میرا خیال ہے کہ برکت نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہی ہے، بھنگ واقعی بہت خطرناک چیز ہے، اب بھی آدمی کو عقل پر زنگ چڑھا دیتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔